نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی زبردست اور مسنون دعا جو بہت ہی زیادہ تیر و ہدف ہے، لاجواب ہے، با کمال ہے، شاندار ہے، جاندار ہے۔ ایک دن ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر اپنے دکھ، درد اور غم سنانے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آنے والے سائل کو وظیفہ بھی بتا دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا بھی سکھا دیا، لینا بھی سکھا دیا، اور اپنے پروردگار عالم کے در پہ جھکنا بھی سکھا دیا، اس باری تعالی کے سامنے گڑ گڑانا بھی سکھا دیا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے بھکاری بننا بھی سکھا دیا، اس کے در کا منگتا اور اس کے در کا سوالی بننا بھی سکھا دیا۔ اب سنیے وہ آنے والا سائل کیا کہتا ہے۔ میں نے دیکھا حضرت علی تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سائل کہہ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں حضرت علی تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں، اے آنے والے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ سائل کہتا ہے، میں نے عرض کیا حضرت جی میں بیمار ہوں، بیماریوں کا مجموعہ ہوں، پریشانیوں کے انبار ہیں، بے روزگار ہوں، غربت تنگ دستی نے مجھے بے حال کر دیا ہے، دکھوں کا مارا ہوا ہوں، غموں کا مارا ہوا ہوں، اور میرے ساتھ زندگی کا ایک بہت ہی بڑا حادثہ پیش آیا ہے جس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ سب سے پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ میرے والدین مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ بیوی کنویں میں گر کر مر گئی۔ تیسرا حادثہ یہ ہوا کہ 2 بچے آگ میں جل گئے۔ چوتھا حادثہ یہ ہوا کہ میرے مال و متاع ہر چیز کو آگ لگ گئی، اور 5واں حادثہ یہ ہوا کہ مجھے بہت زیادہ بیماریوں نے گھیر لیا۔ چھٹا حادثہ یہ ہوا کہ دکھوں نے میرے آنگن میں راج کر لیا ہے۔ 7واں حادثہ یہ ہوا کہ سب دوست اور احباب مجھ سے روٹھ گئے اور مجھے تنہا چھوڑ گئے، اکیلا رہ گیا ہوں۔ ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ کیا تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی وہ دعا نہیں پڑھی؟ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھول گیا؟ سائل پوچھنے لگا، حضرت علی سے کون سی دعا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و ترک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ سائل کہتا ہے، میں نے حضرت علی کے پاس بیٹھے بیٹھے اس دعا کو پڑھا تو میرے دل سے غموں کا تمام غبار نکل گیا اور میرے دل کو قرار آ گیا، راحت مل گئی، سکون مل گیا، بے چینیاں، بے قراریاں ختم ہو گئی، اور میرے دل میں ایک عجیب سی بہار آ گئی، میرے زخم گھل گئے۔ ابھی میں نے ایک ہی بار پڑھی تھی، مجھے یوں لگا جیسے میرا جسم پھول جیسا ہلکا ہو گیا۔ غموں کے پہاڑوں کے بوجھ جو میرے کندھوں پر سوار تھے وہ یکدم اس دعا کو پڑھنے سے اتر گئے، میری الجھنیں ختم ہو گئی، میرے مسائل حل ہو گئے۔ دعا کتنی زبردست ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ مجھے ایسے وقت سے بچانا کہ اچانک مجھ پہ کوئی بجلیاں گر پڑیں، یا اچانک مجھ پر بلائیں ٹوٹ پڑیں، یا اچانک مجھ پر بلائیں حملہ آور ہو جائیں، مجھ پر قہر ٹوٹ پڑیں، اچانک میں خبر سنوں کہ کوئی حادثہ ہو گیا، اچانک مجھ سے اولاد چھین جائے، دوست احباب مجھ سے روٹھ جائیں، اچانک مجھ سے دولت چھین جائے، اچانک مجھ سے رزق چھین جائے، اچانک مجھ سے صحت کی نعمت چھین جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی قحط آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اے اللہ ہر اس پوری گھڑی سے مجھے بچا، بلاؤں سے اور وباؤں سے مجھے بچا۔ اس دعا کا دوسرا لفظ وَتَرْكِ الشِّقَاءِ، اے اللہ مجھے شقاوت سے بچا، بدبخت ہونے سے بچا۔ اب آپ سوچیں گے شقاوت کیا ہے؟ شقاوت کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کے ماتھے پر 2 لکیریں ہوتی ہیں، ان میں ایک لکیر یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان شقی ہے یا سعید، بدبخت ہے یا خوشبخت، جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی شقی اور سعید کا تذکرہ آیا ہے۔ تو وَتَرْكِ الشِّقَاء، اے اللہ مجھے ذلیل ہونے سے بچا، مجھے بدبخت ہونے سے بچا، مجھے خوش بختوں کی لسٹ میں میرا شمار فرما، سعید لوگوں کی لسٹ میں میرا شمار فرما، اور قیامت کی رسوائی سے بچا، بری قسمت سے بچا کہ میرا نصیب برا ہو جائے، اپنی رحمت سے میرا نصیب اچھا بنا، سعید بنا، خوش بخت بنا۔ قرضوں کے پہاڑ اگر سر پر ہوں تو وہ اس دعا کی برکت سے اتر جاتے ہیں، بیماریاں اس دعا کو پڑھنے سے کامل شفا یابی میں بدل جاتی ہیں۔ اور محترم سامعین و ناظرین، اس دعا کا آخری لفظ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اس لفظ کے اندر بڑے بڑے جادوگر، جنات، عفریت، شیاطین کا توڑ، جادو جنات کا سخت سے سخت وار پل بھر میں ٹوٹ جاتے ہیں۔
اور نظر بد کا توڑ اس لفظ میں موجود ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے ہر قسم کے سخت سے سخت نظر بد کے وار پل بھر میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ سخت سے سخت نظر بد منٹوں میں اس دعا کو پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں جادوگر جنات اکٹھے ہو جائیں آپ کے خلاف، لاکھوں عفریت اکٹھے ہو جائیں آپ کے خلاف، لیکن یہ دعا پڑھنے والے پر جادوگر جادو نہیں کر سکتے۔ ہزاروں لاکھوں جادوگر ہوں، عفریت ہوں، شیاطین ہوں، جنات ہوں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہزاروں لاکھوں نظر بد لگانے والے اکٹھے ہو کر آپ کو نظر بد لگائیں، انشاءاللہ یہ دعا پڑھنے والے کو نظر بد نہیں لگا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو عافیت و سلامتیوں کی چھتری میں، اپنی رحمت کی چھتری میں محفوظ فرما دے گا۔ اس کو کسی قسم کی سخت نظر بد نہیں لگے گی، اور اگر پہلے سے نظر بد موجود ہوگی تو اس دعا کو پڑھنے سے ہر قسم کی نظر بد اتر جائے گی۔ یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ہر اس فتنے سے، ہر اس بیماری سے، ہر اس ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائیں گے جس سے اس کے دشمن اس پر ہنسیں، اس کی مصیبتوں پر خوش ہوں۔ بس یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیتے ہیں۔ اس سے بڑا لفظ اور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دعا پڑھنے والے کو اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیتے ہیں، اپنی رحمت کی چھتری میں چھپا لیتے ہیں، اپنے فضل و کرم کی چھتری میں چھپا لیتے ہیں، اور یہ دعا پڑھنے والا خوش نصیب اللہ تعالی کی حفاظت کی چھتری میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام اعمال صالحہ کی اور تمام مسنون دعاؤں کی مقبولیت عطا فرمائے، تمام اعمال کی مقبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔